بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا ضرب المثل ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ پوری آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ ہم نے پوری آیت کا مطالعہ کیا، اور اس کا ضرب المثل ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اس میں 4 مفرد الفاظ ہیں، 4 مفردات ہیں۔ واللہ یعنی اللہ، الف لام ہے اللہ، یختص خے سین صاد اس کا مادہ ہے، خاص فرماتا ہے، برحمتہ رے ہے میم اس کا مادہ ہے، ساتھ رحمت، یشاء شین یہ الف چاہتا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ جس کا مادہ ہے الف لام ہے وہ لیتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم وہم و گمان، خیال و قیاس، فہم و ادراک کی صلاحیتوں سے بنائے گئے تصورات میں سے کسی ایک تصور کے ذریعے سے بھی اللہ کا جو تصور قرآن نے دیا ہے اس تصور کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو ہم پہچان یعنی جان نہیں سکتے، اس لیے اللہ کو صرف مان سکتے ہیں۔ ماننے کا طریقہ قرآن حمید بتلاتا ہے، وہ اس طرح کے کارگاہ کائنات کے نظم و نسق پر غور کیا جائے کہ کس طرح کائنات کے ہر شے کو بلا مزد معاوضہ سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کائنات اپنے نقطۂ آغاز سے ارتقائی انداز میں مقام تکمیل تک گزرتی رہتی ہے۔ اسے ربوبیت کا نظام کہتے ہیں۔ جیسے کتاب بمعنی مکتوب آتا ہے، ایسے ہی الہ سے اللہ ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جس کا غلبہ اور اقتدار اس پوری کائنات میں ہے۔ لہٰذا خطرات میں پناہ صرف اللہ سے حاصل کی جائے، یہ ہے الہ کا معنی، تاکہ اس سے مشکلات کے دور کرنے کی استدعا کی جائے۔ 25/43 43 میں ہے کہ وہ اپنے جذبات کا بندہ یعنی غلام بن چکا۔ غلام اللہ کا بننا ہے اور اللہ نے تو غلام بنا لیا ہے۔ اللہ کا بندہ اور غلام جب گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈے اسے الہ کہتے ہیں، اور وہ اگر اپنے سے غلام و بندے کو پناہ دے دے تو وہ اس کا الہ ہے۔ اسے محکومیت اختیار کر لینا کہتے ہیں، یعنی اس نے الہ کے قوانین کی اطاعت اختیار کر لی اور اس کے حکم کا اتباع کرنے لگا۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی عظمت اور بلندی کے تصور سے انسان متحیر ہو جاتا ہے۔ انسان حیرت کے مقام سے تبھی گزر سکتا ہے جب وہ کائنات پر غور کرتا ہے۔ 43/84 میں ہے کہ الہ وہی ہے جو کائنات کی بلندیوں میں بھی الہ ہے اور کائنات کی پستیوں میں بھی الہ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ الہ صاحب اختیار ہے، کائنات میں اقتدار و اختیار اسی کا ہے، کائنات میں ملکیت ساری کی ساری خدا کی ہے۔ یختص خیر صاد دوسرا مفرد، خاص فرماتا ہے، یہ ہم نے اس کا ترجمہ لیا ہے۔ بنیادی معنی چھید، سوراخ، خلل، شگاف اس کے آتے ہیں، جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو جائے۔ اس کے معنی تنگی، بدحالی، فقر و فاقہ، ضرورت و حاجت کے بھی ہیں۔
وہ اس لیے کہ چیز میں شگاف نقص ہے جس سے وہ چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ 59/9 اس کے بنیادی معنی میں شکستگی اور خلا کھلی جگہ کا مفہوم ہوتا ہے، اگر آپ وہ مطالعہ کریں گے تو۔ اس آیت کو پڑھیں، یہ لوگ آنے والوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہ مفہوم بیان کیا گیا، خواہ انہیں تنگی ہی سے گزارا کیوں نہ کرنا پڑے، یعنی وہ شکستگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے اولین معنی تو یہی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان شگاف آ جائے۔ شگاف سے وہ چیز دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک الگ حصے کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا، یہاں یا ایسی جگہوں پر یہ مادہ استعمال ہوتا ہے، خاص عام کی ضد ہے۔ 8/25 اس آیت میں اس مادے کا استعمال یہ ہے کہ اجتماعی اعمال کے نتائج بھی اجتماعی ہوتے ہیں، عمومی کے مقابلے میں خصوصی آیا ہے۔ مصیبت امتیاز نہیں کرتی، اگر اجتماعی بگاڑ ہے تو اجتماعی مصیبت آتی ہے۔ اس مادے میں امتیازی سلوک کے جو معنی آتے ہیں وہ ضرورت مندی اور محتاج کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس خصوصی برتاؤ کے سلسلے میں 2/105 میں ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے۔ یہاں رحمت سے مراد وحی خداوندی کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ عام انسانوں میں سے ایک فرد کو الگ کر کے منتخب کر کے اسے وحی عطا کر دیتا ہے۔ برحمتہ، رحم، ساتھ رحمت اس کے معنی ہیں، ترجمہ ہے اس کا۔ رحمت وہ سامان نشو و نما ہے جو خدا کی طرف سے بلا معاوضہ ملتا ہے۔ 30/36 میں رحمت بمقابلہ سیئات آیا ہے، لہذا اس سے زندگی کی تمام خوشگواریاں مراد ہیں۔ 30/37 میں رزق کی بسط و کشاد کا ذکر ہے۔ 17/24 اس میں پالنے اور نشو و نما کی بات ہو رہی ہے۔ سامان رزق بارش سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے فصلیں رحمت ہیں۔ 30/46 اور 42/28 میں بھی یہی ہے، اور 11/9-10 میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، یا یہ آیتیں یہ مادہ ان آیتوں میں استعمال ہوا ہے۔ یتیم بچوں کا خزانہ اللہ کے حکم سے محفوظ کر دیا گیا، اس خدائی انتظام کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 18/82 قرآن کریم میں ضررٌ کے مقابلے میں رحمتٌ آیا ہے۔ 10/21 اور 30/33 سیئات کے مقابلے میں بھی رحمت آیا ہے۔ 30/36 اخلاقہ کے مقابلے میں رحیم آیا ہے۔ 67/28 میں یہ چیز آتی ہے۔ 2/105 اور 43/32 میں وحی کو رحمت کہا گیا ہے۔ رحمت کے معنی ڈھانپ لینے اور نشو و نما کا سامان اور حفاظت بہم پہنچانے کے ہیں، اور وحی کی رہنمائی اس چیز کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 6/54 میں ہے کہ تمہارے رب نے سامان نشو و نما کا بہم پہنچانا اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے۔ یہی بات 40/7 میں بھی آئی ہے۔ 1/1 اور 2 میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ 59/29 ان تمام آیات کی تشریح کر دیتی ہے۔ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے اپنی نشو و نما کے لیے خدا کے ذرائع ربوبیت کا محتاج ہے۔ 3/5 60/3 4/1 اور 8/75 رحم مادر کے اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق قرابت رشتہ داری پر بھی کیا جاتا ہے۔ 48/29 میں سختی کے مقابلے میں نرمی کے لیے کا یہ مادہ رحم استعمال ہوا ہے۔ مخالفین کے مقابلے میں سخت اور باہم دیگر بہت نرم۔ 18/81 میں رشتہ داری کا زیادہ پاس کرنے والا کے آیا ہے، اس سے مراد مہربان، ہمدرد، نرم خو، وفا کیش، کیونکہ رحم کے مادے کے بنیادی معنی رقت، نرمی، تعاطف اور میلان کے ہیں۔ اب آخری ہمارے پاس ہے یشاء، شین یہ الف، چاہتا ہے۔
یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، تو یہ ہم دوسری حصے میں کر لیں گے، دوسری ویڈیو میں کر لیں گے، تو اسی کا پڑھیں گے ہم، ہوگا یہی 105۔ تو بہت شکریہ، اس کا دوسرا حصہ بھی دیکھیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔